ایپیسوڈ 50۔ آصف جاں کی دہشت علاقے میں ہمیشہ سے موجود تھی۔ اسے ایک سخت مزاج اور من موجی چودھری کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ اس کی عزت اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ پولیس بے شک پوری تیاری کے ساتھ قلعہ والا پہنچی، اس کے باوجود دونوں انسپکٹر تذبذب کا شکار تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ حویلی پر ریڈ نہ کرنا پڑے۔ شاید وہ جھیل میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ یقیناً ہمارے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی لمبڑوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ لوگ چھتوں اور گلیوں کی نکڑوں پر جمع تھے۔ ہم حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پراسرار سے خاموشی تھی۔ انسپکٹر کرامت علی نے آگے بڑھ کر بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کہیں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ میں نے گاؤں کے ایک معزز شخص کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ صادق نامی اس بندے نے بتایا، دراصل جی کل افواہ پھیل گئی تھی کہ پاشے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے موکھل یہاں قلعہ والا پر حلہ بولنے والے ہیں۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ 2-4 بندے چوری چھپے یہاں کسی گھر میں گھس گئے ہیں اور وہ رات کو حویلی میں گھس کر آصف جاں کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایسی خبروں کی وجہ سے پھاٹک اور دوسرے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ممکن تھا کہ یہ بات درست ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ لمبڑ آصف جاں اب تک یہاں پولیس کی آمد سے بے خبر ہو۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری اس کے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ اب وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ میں خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، کرامت صاحب میگا فون پر اعلان کریں کہ ہم دروازہ کھولنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد دروازہ توڑ کر اندر گھس جائیں گے۔ انسپکٹر کرامت نے میگا فون پر یہ اعلان 2 بار کیا۔ اندر مسلسل خاموشی رہی۔ لگتا تھا کہ آصف جاں اور اس کے ساتھی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ لکڑی کا کافی وزنی اور بڑا دروازہ تھا۔ اس پر گولیوں کے وہ نشان موجود تھے جو چند دن پہلے مجھ پر چلائی گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس دروازے کا ہانی کھٹکا ان نشانات سے 7-8 انچ اوپر ہے۔ 3 منٹ پورے ہونے کے بعد میری ہلہ شیری پر انسپکٹر کرامت نے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے دروازے پر 7mm رائفل سے 2-3 برس چلوائے۔ اس فائرنگ نے دروازے کا قریباً 1 مربع فٹ حصہ توڑ کر رکھ دیا۔ انسپکٹر کرامت نے دلیری دکھائی اور جیپ کو تیزی سے اندر چلاتا ہوا لے گیا۔ دروازہ اس کا راستہ نہیں روک سکا۔ ایک گاڑی کے پیچھے دوسری اور پھر تیسری بھی اندر چلی گئی۔ پولیس اہلکاروں نے ان گاڑیوں کے پیچھے پوزیشنیں لے لیں۔ باقی گاڑیاں اور گھڑ سوار دروازے کے سامنے نیم دائرے کی شکل میں پھیل گئے۔ ایک دم حویلی کے اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں نے گاڑیوں کے عقب سے فائرنگ کی۔ 1 منٹ کے اندر حویلی کی کئی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور مختلف جگہوں پر سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ اس فائرنگ میں ایک کانسٹیبل کی ٹانگ میں گولی لگی۔ دوسری طرف کیا نقصان ہوا اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگلی 2 گاڑیاں آگے لے جاؤ، کرامت نے بلند آواز میں حکم دیا۔ اگلی 2 گاڑیاں حرکت میں آ گئی۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، میں اگلی گاڑی میں جاتا ہوں، مجھے یہاں کے نقشے کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر مجھے روک سکتا یا کوئی اعتراض کرتا، میں جھک کر بھاگتا ہوا اگلی گاڑی میں پہنچ گیا۔ ان لمحوں میں اپنی جسمانی چوٹوں کی تکلیف میرے ذہن سے بالکل نکل چکی تھی۔ ایک بار پھر حویلی کے مختلف حصوں سے فائرنگ ہوئی۔ پولیس کی طرف سے اس فائرنگ کا جواب دیا گیا۔ جلدی یہ فائرنگ ختم ہو گئی۔ حویلی کے اندر سے توقع سے کم مزاحمت ہوئی تھی۔ میں نے لمبڑ آصف جاں کے کچھ کارندوں کو چھت پر سے بھاگ کر غائب ہوتے دیکھا۔ برآمدے کے ستونوں کے پیچھے سے گولیاں چلانے والے 2 افراد کو انسپکٹر امجد نے پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک آصف جاں کا خطرناک صورت والا کارندہ مولوی مظفر تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ میں جیپ کو رہائشی عمارت کے عقب سے گزار کر اس جگہ لے گیا جہاں کیکر اور ٹہلی کے بہت سے درخت تھے۔ ان درختوں کے نیچے مویشی باندھنے کی جگہ تھی اور وہ منحوس طویلہ بھی تھا جہاں آصف جاں نے بے گناہ افراد کو بند کر رکھا تھا اور انہیں اذیتیں پہنچا رہا تھا۔ ہم طویلے کے سامنے پہنچے۔ وہاں موجود افراد نے بالکل مزاحمت نہیں کی اور پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر راہ فرار اختیار کر لی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے طویلے کو لگے ہوئے آہنی تالے پر پستول سے 3 فائر کیے۔ تالا ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے میں ہی اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ آہنی سلاخوں کے پیچھے قریباً 12-13 افراد بدحال نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا جیسے وہ مست حال سادھوؤں کا ٹولہ ہو۔ طویلے کے اندر سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ سب سے پہلے مجھے غازی محمد نے ہی پہچانا۔ اس کے چہرے پر جوش لہرایا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، سالار جی۔ اندرونی دروازے کو بھی قفل لگا تھا۔ ارشد نے پکار کر کہا، چابی پچھلی دیوار پر لٹکی ہے جی۔ میں نے چابی اتاری اور وہ دروازہ کھول دیا۔ اب ان کے گلے کی زنجیریں کھولنے کا مرحلہ باقی تھا۔ پولیس والے یہ مناظر دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ غازی محمد، باؤ ارشد اور اشفاق وغیرہ مجھ سے لپٹ گئے۔ باقی افراد کے چہروں پر بھی دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا، تاہم اس کے ساتھ ایک بے یقینی کی کیفیت بھی تھی۔ شاید انہیں بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے جرم میں بے گناہی کی سزا ختم ہونے والی ہے۔ میں نے غازی محمد سے پوچھا، تم خیریت سے تو ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اندازہ ہوا کہ وہ مجھے فرار میں مدد دینے کے الزام سے بچ گیا ہے۔ جلدی پولیس اہلکاروں کی مدد سے چھوٹی چابیوں کا وہ وزنی گچھا بھی تلاش کر لیا گیا جس سے مبہوس افراد کی گردنوں کے کڑے کھولے جا سکتے تھے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے غازی محمد کی گردن کا کڑا کھولا۔
اس کی گردن پر بھی سیاہ نشان پڑ چکا تھا۔ میں نے اس نشان کو محبت سے سہلایا۔ میں نے کہا تھا نا غازی، میں آؤں گا۔ غازی کی آنکھوں میں ستارے چمک گئے۔ وہ ایک بار پھر میرے گلے سے لگ گیا۔ اس دوران میں ایک ASI دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے اطلاع دی، لگتا ہے جی لمبڑ آصف جاں صاحب دوسری منزل پر ہیں، وہاں کے سارے دروازے بند ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حویلی کی نوکرانیاں بتا رہی ہیں۔ ہم تیزی سے حویلی کے رہائشی حصے کی طرف گئے۔ یہاں اب کوئی مزاحمت کار نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھریلو ملازم چونکہ نہتے تھے، اسی لیے پولیس کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان سب کو ایک طرف زمین پر بٹھا دیا گیا۔ 2-3 نوکرانیاں موجودہ آفت کے سبب زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ان میں لگائی بجھائی کرنے والی رشیدہ بھی شامل تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی نگاہیں زمین میں گڑ گئیں۔ پولیس اہلکار بالائی منزل کی طرف جانے والے دروازے کو کوٹ رہے تھے۔ آخر چند اہلکار ایک چھوٹی سی سیڑھی کے ذریعے ایک بالکنی میں داخل ہو گئے اور بالائی منزل کا دروازہ کھول دیا۔ ہم ہتھیار بدست اندر داخل ہوئے۔ ہم قدم قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ مجھے بہت مدھم آوازیں سنائی دیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کرامت کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے لگتا ہے یہاں کہیں پاس ہی آصف کے کتے بھی ہیں۔ ہم قدم قدم بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ ایک جگہ کرامت نے اعلان کیا، آصف صاحب تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ۔ جواب میں کتوں کی 2-4 آوازیں آئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی زخمی ٹانگ سے دروازے کو کھولا اور اپنی جگہ جمع کھڑا رہ گیا۔ اندر کا منظر تحیر خیز تھا۔ لمبڑ آصف جاں قالین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے 8 سلوکی ہاؤنڈز تھے۔ وہ سب بھی بیٹھے تھے، بس ان کی دمیں حرکت کر رہی تھیں۔ 12 بور کی ایک گولی آصف جاں کی کن پٹی میں داخل ہوئی تھی اور کھوپڑی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بندوق آصف جاں کی گود میں پڑی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے قریب ہی اس کی پسندیدہ بیڑیاں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ یہ آصف جاں کا خاص کمرہ تھا۔ آج اس کمرے کا قالین آصف جاں کے خون سے داغدار تھا۔ انسپکٹر کرامت نے آگے بڑھنا چاہا تو کتوں کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی۔ وہ جیسے اپنے مردہ مالک کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں نے کرامت کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے کمرے میں ایک تارانہ نظر دوڑائی۔ دیواروں پر شہوار کی کئی تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویریں تھیں۔ وہ صندوق بھی قریبی رکھا تھا جس میں سے ایک روز آصف جاں نے مجھے شہوار کے کھلونے اور دیگر اشیاء نکال کر دکھائی تھیں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک غیر معمولی شخص اپنے غیر معمولی جذبات سمیت اپنے غیر معمولی انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس کی موت پر کسی بھی طرح کا تبصرہ کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ لاش کو کیسے نکالیں گے؟ انسپکٹر امجد نے پوچھا۔ یہ کام کتوں کے رکھوالے کریں گے، اگر ہم کریں گے تو خطرناک ہوگا۔ میں نے جواب دیا۔ اسی دوران میں ایک ASI نے بتایا کہ 4 مزید بندوں کو حویلی سے فرار ہوتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے۔ ان میں سے 2 کتوں کے رکھوالے ہیں۔ لے کر آؤ انہیں۔ میں نے کہا۔ چند منٹ بعد 4 افراد ہمارے سامنے تھے۔ ان میں سے ایک سعید شاہ بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے چودھری امین کے ڈیرے پر میری مصیبتوں میں گناگو اضافہ کیا تھا۔ میں وہاں پناہ کے لیے گیا تھا، لیکن اس شخص نے میری آمد کی اطلاع لمبڑ تک پہنچا دی تھی۔ اب وہ ایک مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ جی چاہا کہ اس شخص کی ایک آدھ ہڈی ضرور توڑ ڈالوں، تاہم پھر کسی نہ کسی طرح میں نے خود کو سنبھال لیا۔ مصیبت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو پھر ایک عام انسان تھا۔ بعد میں سعید شاہ نے مخبری کا اعتراف کر لیا اور رو دھو کر معافی بھی مانگی۔ سعید کے اس بیان سے یہ بھی پتہ چلا کہ مجھے پکڑوانے میں چودھری امین کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے مصیبت کے وقت مجھ سے منہ موڑا تھا، اور یہ کوئی قصور تو نہیں تھا، یہ تو رواج زمانہ تھا۔ موکھلوں کے بعد 4-5 دن کے اندر ہی لمبڑوں کا زور بھی ٹوٹ جانا جاگیر کے لیے بڑا اچھا شگن ثابت ہوا۔ بہت سے کام آپ ہی ٹھیک ہونے لگے۔ انسپکٹر میاں وارث نے بلقیس کو خیر سگالی کے پیغام بھجوائے اور پھر حویلی آ کر میری خیر خیریت دریافت کی۔ وہ بڑا خچرا انسان تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنی ٹانگیں دونوں کشتیوں میں رکھی ہوئی تھی کہ جو کشتی بہتر چلے گی اس میں سوار ہو جائے گا، اور اب وہ جاگیر والی کشتی میں آنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میاں وارث راہ راست پر آیا تو تیمور کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ وہ قبرستان میں سے شاہ نواز اور فیاض میواتی وغیرہ کے ساتھ ہی زخمی حالت میں گرفتار ہوا تھا۔ پولیس نے اسے پوچھ گچھ کے لیے ایک نجی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ میاں وارث نے بتایا کہ اب تیمور کو ڈسکے کے سرکاری اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے اور وہ روبہ صحت ہے۔ میاں وارث نے ایک اور قابل ذکر کام کیا، اور وہ یہ کہ اس 70,000 روپے میں سے 50,000 روپے بڑے اصرار کے ساتھ بلقیس کو واپس کر دیے جو اس نے رشوت کے طور پر لیے تھے۔ اس کے بقول وہ باقی 20,000 ماتحتوں پر خرچ کر چکا تھا۔ مزار پر بھی اب حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ راجوال اور جاگیر کے دیگر دیہات میں زندگی کا نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو رہا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر میرے اندر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک نوکیلے پنجوں والا جانور جیسے ہر وقت میرے سینے کو اندر سے کھرچتا رہتا تھا۔ یہ کیسی اذیت تھی جو کسی طور میرا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ بلقیس سے چند دن پہلے ہونے والی ملاقات کے بعد یہ اذیت اور بڑھی تھی۔ میرے زخم بتدریج ٹھیک ہو رہے تھے۔ بازو کی چوٹ بھی بہتر تھی۔ بیبے اور عارفہ دن رات میری دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے ساجہ کے بارے میں بھی تجسس تھا۔
ساجد کی غداری کا انعام اسے خوب ملا تھا۔ بہت سے دیگر واقعات کی طرح وہ یکبستہ رات بھی میرے ذہن میں نقش تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح جھلس گئی تھیں۔ کیٹو نوٹوں کے بستر پر ایک بازاری لڑکی کے ساتھ داد عیش دے رہا تھا جب میں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ بعد میں وہ اپنی غلطی کا سبب خود کو آگ لگا بیٹھا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح جھلس گئی تھیں۔ بہت سے کرنسی نوٹ جل گئے تھے، تاہم کچھ ابھی تک میرے پاس چاچے رفاقت کی امانت کے طور پر موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد سے کیٹو کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، لیکن پھر ایک دن جاگیر کے پرانے مخبر رملی کی زبانی پتہ چل گیا۔ رملی مجھ سے ملنا ہے تو اس نے بتایا، چودھری جی آپ کا یار کیٹو گجرانوالہ میں ہے، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ایک گوڈے کے اوپر سے دوسری گوڈے کے پاس سے، بڑی مشکل سے جان بچی ہے جی اس کی۔ سنا ہے کہ اب علاج کے لیے وہ اپنا آدھا مکان بھی بیچ رہا ہے۔ کیٹو کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ وہ اپنا بویا ہوا کاٹ رہا تھا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ شاید وہ کسی کے ہلا شیری پر میرے خلاف کیس وغیرہ درج کرانے کی کوشش کرے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ ایک دن ایس پی امتیاز گوندل مجھ سے ملنے آیا۔ وہ جب بھی آتا تھا بہت سا فروٹ اور مٹھائی وغیرہ لاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے باور کراتا رہتا تھا کہ یہ چیزیں حق حلال کی کمائی سے ہیں۔ ترقی ملنے کے بعد وہاں پولیس والوں سے کافی مختلف ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ اس کا ملنا ایک طرح سے ارد گرد کے تھانوں کے لیے تنبیہ تھی کہ وہ میرے ساتھ بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ امتیاز نے کہا، آج میرے پاس تمہارے لیے 2 خاص خبریں ہیں۔ پہلی تھوڑی سی دردناک ہے، دوسری تھوڑی سی خوشی والی ہے۔ پہلے کون سی سنو گے؟ رونق کا خیال ہے کہ نمک والی چیز میٹھی چیز سے پہلے کھا لینی چاہیے۔ امتیاز گوندل نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اس بندے کا پتہ چل گیا جس کے حوالے چودھری عزیز نے انور اور اس کی بیوی کو کیا تھا۔ واقعی؟ لیکن اب تمہیں ان دونوں سے کیا؟ تمہاری بے گناہی تو ثابت ہو ہی چکی ہے۔ پر وہ دونوں ہیں کہاں؟ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ کم از کم انورہ تو وہیں پر ہے، اس کی بیوی کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں۔ پوری بات بتاؤ۔ عزیز نے میاں بیوی کو ڈسکے کے بابر خان نامی بندے کے حوالے کیا تھا۔ وہ بڑا پرانا کرایہ کا قاتل ہے۔ اس نے انورے کو تو فوری طور پر مار کر ٹوکے سے اس کے ٹکڑے کر کے اسے نہر میں بہا دیا تھا۔ اس کی بیوی پروین عرف بینو کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر عزیز کو یہی بتا رہا تھا کہ اسے بھی پار کر دیا ہے۔ وہ اور اس کے دوست بینو کے ساتھ 10-15 دن تک رنگرلیاں مناتے رہے۔ پھر وہ بھاگنے کی کوشش میں گھر کی سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی کمر میں چوٹ آئی۔ وہ بڑی مشکل سے چل پھر سکتی تھی۔ بابر خان یہ کہتا ہے کہ اس نے پینو کو اسی حالت میں 2 قبائلیوں کے ہاتھ 5000 میں فروخت کر دیا تھا۔ ابھی اس کے بیان کی تصدیق باقی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ او خدایا، اس طرح تو ہوتا اس طرح کے کاموں میں۔ ہیرس و حافظ بندے کو اتنی دور لے جاتی ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ امتیاز گوندل نے کہا، میری نگاہوں میں انورے اور پینو کے چہرے گھومنے لگے، اور پینو کے بالوں میں لگا ہوا رنگ دار کلپ جس میں قیمتی نیلم لگا تھا، اس نیلم نے ان میاں بیوی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ امتیاز گوندل نے مجھے اس بارے میں دیگر تفصیلات بھی بتائیں۔ آخر میں نے پوچھا، اور دوسری خبر؟ دوسری خبر یہ کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میری تبدیلی ہو رہی ہے گجرانوالہ میں، اب بالکل بے فکر ہو جاؤ، ارد گرد کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گوندل خوش تھا، مگر میں خوش نہیں ہوا، بلکہ مجھے گوندل کی بات سن کر جھٹکا سا لگا۔ میں نے جیسے چونک کر سوچا، امتیاز گوندل یہاں کس کے پاس آنے کی بات کر رہا ہے؟ میں نے تو شاید یہاں ہونا ہی نہیں ہے، میری منزل تو شاید اب بہت جلد بدلنے والی ہے۔ چند دن بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو حویلی میں ایک بہت بڑے اکٹھ کا انتظام کیا گیا۔ جاگیر اور ارد گرد کے تمام اہم زمیندار اور چودھری وغیرہ اس میں شریک ہوئے۔ ایک بار پھر راجوال کی حویلی کے باہر سجے سجائے تانگوں اور گھوڑوں وغیرہ کی قطار لگ گئی۔ کئی گاڑیاں بھی ان سواریوں میں شامل تھیں۔ بہت سے ایسے زمیندار جو اب تک تذبذب میں تھے کہ علاقے کی چک پلش میں مغلوں کی طرفداری کریں یا جاگیر کی، اب بڑے جوش و خروش سے جاگیر کے اکٹھ میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں ہر طرح سے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اس اکٹھ میں جاگیر کے چودھریوں نے برملا میری تعریف کی اور تہہ دل سے میری ساری کوششوں کا اعتراف کیا۔ جاگیر کے رواج کے مطابق مجھے ایک سرخ اور سبز پٹی والی خاص پگ پہنائی گئی۔ اس پگ کو مقامی طور پر ایک عجیب سا نام دیا جاتا تھا۔ یہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ تھا، پر اس کا مطلب یہ تھا کہ بڑے رکھوالے کی پگڑی۔ اس پگڑی کا پہننا ایک اعزاز تھا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کرتا تھا کہ میرے اور جاگیر کے چودھریوں کے درمیان ایک فاصلہ سا موجود ہے۔ در حقیقت یہ فاصلہ ہمیشہ سے موجود رہا تھا۔ یہ وہی ذات برادری کا پیدا کیا ہوا فاصلہ تھا۔ بے شک میں بھی زمیندار طبقے سے تھا، مگر برادری کے لحاظ سے جاگیر کے چودھری مجھے اپنے سے کم تر جانتے تھے۔ جب ایک موقع پر بلقیس سے میری شادی کی بات چلی تو یہی طبقہ تھا جس نے سخت برا منایا تھا، اور اس بات کو ابھرنے سے پہلے ہی سختی سے دبا دیا گیا تھا۔ میں جانتا تھا ان دنوں بلقیس کو بھی اندر خانے زبردست دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس دباؤ کے بعد ہی بلقیس نے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اور بالآخر میرے لیے شہوار کا رشتہ ڈھونڈا گیا تھا۔ میں اس تناؤ کو آج بھی اسی طرح محسوس کر رہا تھا۔ جاگیر کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود میں آج بھی یہاں کے چودھری طبقے کے لیے گھس بیٹھیا یا آؤٹ سائڈر ہی رہا تھا۔ اس اکٹھ کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ حامد موجود نہیں ہے۔ میں نے قریب بیٹھے چودھری یعقوب سے پوچھا،
آپ کے بھانجے صاحب نظر نہیں آ رہے؟ وہ کہیں گیا ہوا ہے، یعقوب نے مختصر سا جواب دیا۔ میں منتظر ہی رہا کہ شاید وہ کچھ اور بتائے، لیکن وہ کسی اور سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ قریب بیٹھی بلقیس نے بھی یہ سب سنا اور شاید محسوس کیا تھا کہ اس کے بھائی کے ادھورے جواب نے مجھے افسردہ کیا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس روز رات کے کھانے کے بعد وہ میرا حال احوال پوچھنے حویلی کے مہمان خانے میں آ گئی۔ مہمان خانے میں پہلے دن والی ملاقات کے بعد وہ کبھی میرے سامنے اکیلی نہیں آئی تھی۔ شاید وہ چاہتی نہیں تھی کہ میں کوئی سنجیدہ موضوع چھیڑوں۔ اس وقت بھی عارفہ اس کے ساتھ تھی۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے پوچھا، حامد کہاں ہے؟ اسے میں نے گجرات بھیج دیا ہے، اس کی بڑی پھپھی کے پاس۔ میں چاہتی ہوں وہ کچھ مہینے وہیں رہے، جب یہاں حالات ٹھیک ہو جائیں تو وہ آ جائے۔ جاتے ہوئے مجھ سے تو مل جاتا، بڑا کورا ہو گیا وہ۔ بالکل کورا نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھو تو وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی خود میرا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ تمہارے قریب رہے، تم سے کچھ سیکھے۔ پڑھائی میں بھی جتنا اچھا تم اسے پڑھا سکتے ہو شاید کوئی اور نہ پڑھا سکے۔ تمہاری وہ ہر بات مانتا ہے، لیکن تم بھی جانتے ہو کہ مجبوریاں ہیں، یہاں اس کے لیے بڑے خطرے ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ بات پوری طرح نہیں آئی۔ بہرحال یہ تم لوگوں کا اندرونی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے تم نے ٹھیک ہی کیا ہو۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر عارفہ کے ساتھ چلی گئی۔ جاگیر کے حالات بہت بہتر تھے، سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ موکھل زبانی طور پر تو نہیں مان رہے تھے، مگر ذہنی طور پر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ پاشے کی اندھوناک موت نے ان کی رہی صحیح ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور میرے اندر پیدا ہونے والی افسردہ تبدیلیوں کا عمل جاری تھا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ مجھے جاگیر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں اپنے دل سے مجبور تھا۔ بلقیس سے دور رہ کر تو شاید زندگی کے دن پورے کر لیتا، مگر بیگانوں کی طرح اس کے قریب رہ کر میرے لیے جینا ناممکن تھا۔ وہ اونچی اونچی پگڑیوں کے نرغے میں تھی۔ میں ان پگڑیوں کے پس منظر میں اسے دیکھتا تو میرا دم گھٹتا تھا۔ میں جاگیر چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن کسی بیگانے کی طرح نہیں، اپنے کی طرح۔ میں چاہتا تھا کہ یہاں سے جاؤں تو اپنے پیچھے کچھ ایسے لوگ چھوڑ کر جاؤں جو میری کمی کا احساس نہ ہونے دیں۔ میں یہاں کے دیہات کی ہستی بستی فضاؤں کی رونق نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ ایک دن میرے اور نصر اللہ کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی۔ نصر اللہ نے مجھے اطلاع دیتے ہوئے بتایا، بھرتی پوری ہو گئی ہے جی، 250 بندے جاگیر کے اندر سے ہوئے ہیں، 100 آلے دوالے کے ہیں، ان میں سے 200 کے پاس لائسنسی ہتھیار ہیں، باقیوں کا انتظام بھی 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ گھوڑوں کی پوزیشن کیا ہے؟ گھوڑے تو جی اب ضرورت سے زیادہ ہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1 سال تک تو ہمیں خریداری کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگے کا نہیں پتہ۔ مال بھی اچھا ملا ہے؟ بالکل جی، موکھلوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے نصر اللہ، لیکن ایک بات میں تمہیں پھر بتا دوں، اصل طاقت گھوڑے اور بندوقیں نہیں ہوتی، اصل طاقت لڑنے والوں کا حوصلہ اور ان کا ہنر ہوتا ہے۔ جب بھی حوصلے کی بات آئے گی، چاچا عسکری کا ذکر ضرور آئے گا۔ ذرا سوچو، جب وہ لڑائی والے دن اپنی چارپائی سے اٹھ کر باہر نکلا، اس کے پاس کیا تھا؟ نہ گھوڑا، نہ رائفل، نہ جسم میں جان، بس یہ اس کا حوصلہ اور ہنر تھا جو اسے باہر لایا اور وہ موکلوں سے بھڑ گیا۔ بس یہی لوگ لڑائی جیتنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ بات میں اکثر دہراتا رہتا ہوں۔ تیمور اور شبیر کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے؟ بالکل جی، روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، برکت بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ضرور، اسے بھی ساتھ رکھو۔ درحقیقت یہ تم چاہ رہی ہو جن پر باقی سارے لوگ اور نئی پرانی بھرتیوں کا دار و مدار ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میں سے ہر ایک سالار جتنی ذمہ داری محسوس کرے۔ اگر کسی وقت تم اپنی ڈیوٹی پر نہ بھی ہو تو کسی کو سالار کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ کی کوششوں اور اللہ سونے کے کرم سے ہم اب جتنے مضبوط ہیں پہلے کبھی نہ تھے، بلکہ میں تو… بات کرتے کرتے نصر اللہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کیا بات ہے؟ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں جی۔ نہیں، تم کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے ذرا اصرار کیا تو وہ جھجکتے ہوئے بولا، کہیں آپ نے کہیں جانا تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے اپنے تاثرات بمشکل چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کچھ دنوں کے لیے کہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اگر جانا پڑا تو تمہیں بتا کر جاؤں گا۔ پتہ نہیں وہ میرے جواب سے مطمئن ہوا یا نہیں، مگر وہ خاموش ضرور ہو گیا۔ اگلے تقریباً 2 مہینے میں میں نے جاگیر کے حفاظتی نظام پر بھرپور توجہ دی۔ میں نے کوشش کی کہ نصر اللہ اور تیمور ہر معاملے میں طاق ہو جائیں۔ مجھے خاص طور سے تیمور سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ بہرحال اپنی اندرونی کیفیت کے بارے میں نے تیمور کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ رونق سے میں ہر بات کر لیتا تھا، مگر اپنے پروگرام کے بارے میں نے اسے بھی یکسر بے خبر رکھا۔ میں نے بھرپور کوشش کی کہ مقامی پولیس سے بھی بلقیس اور چودھری یعقوب وغیرہ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں، اور اس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی کی ایک وجہ ایس پی امتیاز گوندل بھی تھا، جو اب اپنے تمام اختیارات سمیت گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے پلاننگ بھی کر رہا تھا۔ جاگیر میں اور ارد گرد اب میرے پاس کافی زمین تھی، مگر جو زمین مجھے سسرال کی طرف سے ملی تھی اس پر میں اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا۔
میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس جگہ سے میں 1 انچ بھی زمین اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ ہاں جو 2.5 مربع مجھے والی جی کی طرف سے ملے تھے، ان کو فروخت کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ اس رقم سے مجھے کہیں اور آباد ہونے میں مدد مل سکتی تھی۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ بن رہا تھا اس کے مطابق مجھے اپنی ماں اور بہن بہنوئی کے ساتھ جنوبی پنجاب میں کہیں جا رہنا تھا۔ 1-2 جگہوں کے نام میرے ذہن میں تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ فروری کی ایک ٹھٹری ہوئی چاندنی رات تھی۔ میں سینے پر ایک بھاری بوجھ لیے بلقیس کی طرف جا رہا تھا۔ جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ اس بوجھ سے بھی بھاری تھی۔ میں نشستگاہ میں بیٹھ گیا۔ تاجوں نے بلقیس کو میرے آنے کی خبر دی۔ میں سے پہر کوئی بلقیس کو اطلاع دے چکا تھا کہ مجھے ایک ضروری مشورے کے لیے آنا ہے۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ عارفہ میرے ساتھ ہوگی۔ بلقیس مجھے اکیلا دیکھ کر قدر حیران ہوئی۔ عارفہ کدھر ہے؟ اس کے سر میں درد تھا۔ اوہو، میں تو اسے کچھ دکھانے کے لیے لائی تھی۔ اس نے کچھ تصویریں ہاتھ میں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا یہ اس اکٹھ کی تصویریں تھیں جب مجھے سرخ اور سبز پٹی والی زازی پگڑی پہنائی گئی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر بلقیس کے چہرے پر خوشی جھلملانے لگی تھی۔ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے تم سے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی ہیں خاور۔ بلقیس، آج میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ کتنے دنوں کے لیے؟ دنوں کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں کا چکر ضرور لگاتا رہوں گا۔ بلقیس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بلقیس، تمہیں یا چودھری یعقوب وغیرہ کو کسی بھی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کر رہا ہوں، یوں ہی چھوڑ کر نہیں بھاگ رہا ہوں۔ تم نے دیکھ لیا ہوگا اس وقت نصر اللہ اور تیمور نے ہر طرح میری کمی پوری کی ہوئی ہے۔ پھر شبیر اور برکت ہیں۔ یہ چاروں بندے اب 4 ستونوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اب انہیں کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ بلقیس کا چہرہ بجھ گیا۔ کہ تم کیا کہہ رہے ہو خاور؟ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں حتمی فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب بیبے اور عارفہ کے ساتھ خاموشی سے کہیں پرسکون جگہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جاگیر سے میرا رشتہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ میں کبھی کبھی یہاں کا چکر لگاتا رہوں گا۔ بلقیس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی جاگ گئی۔ وہ لرزاں آواز میں بولی، کیا تم واقعی نہیں جانتے خاور کہ تمہارے بغیر جاگیر کا کیا بنے گا؟ تم دور دراز کے اندیشوں میں پڑ رہی ہو بلقیس۔ اب کچھ نہیں ہوگا۔ جاگیر اس وقت جتنی مضبوط ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ 8-10 سال میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تب تک حامد بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ پریشانیاں تمہارے پاس پھٹکیں گی بھی نہیں۔ یا تم انجان ہو یا بن رہے ہو خاور۔ میں اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتی ہوں وہ تمہیں بھی نظر آنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم یہاں نہیں ہوگے تو 8-10 مہینوں میں ہی سب کچھ یہاں الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ کوئی نہیں پتا کہ میرے اور والی جی کے رشتہ دار ہی آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ میں ان کی نیتوں اور ہمتوں کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، اور پھر اندر کے معاملے ہی نہیں باہر کے معاملے بھی ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ نصر اللہ اور تیمور وغیرہ تمہاری کمی پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلقیس، تمہیں یاد ہوگا والی جی نے آخری وقت میں ہم دونوں کے سامنے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کسی کے چلے جانے سے دنیا کے کام نہیں رکتے۔ انہوں نے سچ کہا تھا۔ میں بھی آج سچ کہہ رہا ہوں، 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے ٹھوس اور فیصلہ کن لہجے کو محسوس کر کے بلقیس ایک دم چپ ہو گئی۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور بغیر کچھ کہے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی اٹھنا تھا۔ میں بھی اٹھ گیا۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے۔ وہ جمعہ کا ایک چمکیلا دن تھا۔ رونق علی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زلزلوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ آتے کے ساتھ ہی توپ کے گولے کی طرح مجھ سے ٹکرایا اور لپٹ گیا۔ اس کے بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی ہڈیاں کڑکڑاتی محسوس ہوئیں۔ اوہو، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ نہیں، پہلے تم میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ خبر ایسی ہے کہ میں کسی بھی طرح کا خطرہ شطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا اور الماری سے BP اپریٹس نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے جلدی اس کا بلڈ پریشر دیکھا اور بتایا کہ تھوڑا سا زیادہ ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ نہیں، میں پھر بھی گولی کھائی لوں۔ اس نے جھٹ سے گولی نکلی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے بہت بڑے چہرے پر دبے دبے جوش کی چمک تھی۔ اچھا، اب کچھ بتاؤ گے بھی یا مجھے ہارٹ اٹیک کراؤ گے؟ اس نے ایک بار پھر مجھے اپنے جھپے میں لے لیا اور مجھے بالوں سے جھنجھوڑ کر بولا، خاور، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا، پر اس وقت تو تیری خوش قسمتی کا ستارہ بڑا اونچا چلا گیا ہے۔ اب کچھ منہ سے بھی پھوٹا رونق بھائی۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بلقیس نے بلایا تھا۔ تو پھر؟ تیری دلی مراد پوری ہو رہی ہے۔ بلقیس تم سے شادی پر راضی ہے۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے، قرب و جوار گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ کیا واقعی ایسا ہو چکا تھا یا یہ کوئی جاگتی آنکھوں کا خواب تھا؟ اگلے آدھے گھنٹے میں میرے اور رونق کے درمیان تفصیلی بات ہوئی۔
اس نے بتایا کہ بلقیس نے تمہاری خاطر سارے اندیشوں اور خطروں کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گی۔ مجھے ابھی اس خبر پر پوری طرح بھروسہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی سینے میں ایک دھیما سا شادیانہ بجنا شروع ہو گیا۔ چودھری رونق بھی در حقیقت علاقے کے اسی زمیندار طبقے سے تھا جو برسوں گزرنے کے باوجود مجھے برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور دل میں کدورت رکھتے تھے۔ لیکن اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ رونق علی میرے لیے بروں میں ایک اچھا تھا۔ پہلے دن سے آج تک وہ ہر مرحلے پر میرا دوست ہی رہا تھا۔ اس نے اپنے وزنی ہاتھ سے میری پیٹھ تھپکی۔ حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا خاور، تم بس دیکھتے جانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو رونق بھائی کہ برادری کے سامنے اس شادی کا اعلان بعد میں ہوگا، کیا یہ بات تب تک چھپی رہ سکے گی؟ کیوں نہیں چھپی رہے گی؟ ہم اس کا پورا انتظام کریں گے۔ وقتی طور پر تو چھپ جائے گی، لیکن جب اعلان ہوگا تب؟ خاور، سچی بات ہے کہ ہماری برادری کے چودھریوں اور زمینداروں نے ہمیشہ تم سے فائدہ لینے کے بارے میں ہی سوچا ہے۔ وہ تمہیں برتتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ دیکھو خاور، غور کرنے والی بات ہے، تمہارا نام بلقیس کے ساتھ پہلی بار تو نہیں لیا جائے گا، اس سے پہلے بھی تو لیا جاتا ہی رہا ہے۔ اگر ان میں اتنی غیرت تھی تو وہ اب تک چپ کیوں رہے؟ اس سوال کا جواب بہت سے لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ خود کچھ کرنے شرنے کے قابل نہیں ہے، یہ دوغلے لوگ ہیں، اپنی مجبوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت جتاتے ہیں اور تمہیں حویلی میں دیکھ کر ان کے دل میں بھانپڑ بھی جلتے ہیں۔ تمہارے اور بلقیس کے معاملے کو انہوں نے خواہ اپنی ضد بنایا ہوا ہے۔ برادری میں اس سے پہلے بھی باہر شادیاں ہوتی رہی ہیں، عورتوں کی دوسری شادیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ والی جی کی اپنی ایک بہن تھی جس کا شوہر پرانی دشمنی میں مارا گیا تھا، والی جی نے بہن کی دوسری شادی کی تھی۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ بس ضد ہے، اور اگر یہ ضد ہے تو پھر ہمیں بھی ان ضدیوں کے سینے پر مونگ دل دینی چاہیے۔ جو ہوگا دیکھا شیکھا جائے گا۔ مجھے ڈر اس بات کا رونق بھائی کہ کہیں کوئی فطور پیدا نہ ہو جائے، ہم آپس میں لڑنے جھگڑنے نہ لگ جائیں۔ تم دیکھ لینا خاور، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو اپنا عیش آرام سب سے زیادہ پیارا ہے، انہوں نے جھاگ کی طرح بیٹھ جانا ہے۔ میں رات تک اور پھر رات کے آخری پہر تک جاگتا رہا۔ میرے سینے میں ہیجان برپا تھا، لیکن میں ہر پہلو پر سوچ رہا تھا۔ بلقیس کی صورت بار بار نگاہوں میں آتی تھی اور میں دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرتا تھا کہ اگر میں ایک بار بلقیس کو اپنے بازوؤں میں بھر لوں اور جی بھر کے پیار کر لوں اور تھوڑا سا اور جی لوں تو پھر شاید مرنے کا بھی کوئی قلق نہیں رہے گا۔ ہاں، وہ میرے لیے کچھ ایسی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ میں ایک بار پھر وہی بات کہوں گا، دل دریا، سمندر ڈونگے۔